بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے خیریت سے ہو؟ آج ہمیں پورے ویک میں جتنا پڑھا ہے اس کا ریویژن یاد کرنا ہے، اور آج سبق کے بجائے ہمیں قصہ پڑھیں گے اور اس قصے کو دھیان سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو قصے سے ہمیں سبق ملے گا اس پر ہم عمل کریں گے۔ قصے کا ٹائٹل اور عنوان ہے کتابوں کا ادب کرنا، کہ ہم کتابوں کا خوب ادب اور احترام کریں، کہ کتابوں کا ادب اور احترام کرنے پر اللہ کے یہاں کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ اس قصے سے ہم سبق حاصل کریں گے۔ کہیں ہم راستے میں جا رہے ہو، وہاں پر کوئی کتاب کا ورق اگر پڑا ہوا نظر آئے تو ہم اس کو اٹھا کر صاف کر اچھی جگہ پر رکھ دیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتابوں کا ادب کرنا۔ ابو ایوب سلیمان بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ ابو ایوب سلیمان ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ بچپن میں وہ بہت محنت سے پڑھتے تھے، بچپن میں بہت محنت سے پڑھتے تھے۔ جس طرح آپ محنت سے پڑھتے ہیں اس طرح وہ بچپن میں بہت محنت سے پڑھتے تھے۔ استاذ کی خوب عزت کرتے، ساتھیوں سے مل جل کر رہتے، استاد کا ادب اور احترام کرتے تھے اور ساتھیوں سے مل جل کر رہتے تھے۔ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، کسی سے لڑنا جھگڑنا کوئی چیز نہیں تھی، مل جل کر رہنا اور کسی سے لڑنا جھگڑنا یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ ان سب کے علاوہ کتابوں کا بہت ادب کرتے تھے، کتابوں کا بھی بڑا ادب اور احترام کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سفر میں تھے اور ساتھ میں کچھ کتابیں بھی تھیں۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ساتھ میں کتابیں تھیں۔ اللہ والے جب سفر میں ہوتے ہیں، بڑے عالم جب سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ میں کتابیں ضرور رکھتے ہیں کہ اگر وقت ملا تو وہ ادھر ادھر باتیں کرنے کے بجائے، موبائل میں لگنے کے بجائے وہ اپنا فارغ وقت کتابوں میں لگاتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ راستے میں بارش ہوئی اور دھیرے دھیرے کافی تیز ہو گئی۔ وہاں نہ کوئی چھت تھی اور نہ ہی چھپنے کی دوسری کوئی جگہ تھی۔ بارش بہت تیز ہو گئی اور وہاں چھت بھی نہیں تھی اور کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان کتابوں کو بھیگنے سے کیسے بچایا جائے۔ ساتھ میں کتابیں بھی تھیں، بارش بھی تیز ہو رہی ہے اور اب کتابیں بھی بھیگنے سے بچانی ہے، تو کیسے کتابوں کو بھیگنے سے بچایا جائے؟ ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے کتابوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور جھک گئے، جیسے رکوع میں جھکتے ہیں۔ جس طرح رکوع میں کیسے جھکتے ہیں اس طریقے سے جھک گئے اور کتابوں کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا۔ اس طرح ساری کتابیں بھیگنے سے بچ گئی۔ رکوع میں چلے گئے اور کتابوں کو سینے سے چمٹا لیا تو ساری کتابیں بھیگنے سے بچ گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو میرا وہ عمل جو میں نے کتابوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کیا تھا بہت پسند آیا۔ جب وہ بزرگ کا، بڑے عالم کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کیا جواب دیا، کیا بتاؤں کہ وہ میرا عمل جو میں نے کتابوں کو بھیگنے سے بچا لیا تھا، کہ میں رکوع میں چلا گیا تھا، کتابوں کو سینے سے چمٹا لی تھی اور کتاب بھیگنے سے بچ گئی تھی، وہ عمل اللہ کو بہت پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایک عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب دیکھو سبق سے ہمیں اس قصے سے کیا سبق لینا چاہیے پیارے بچوں؟ کتابوں کا ادب کرنا بہت بڑی نیکی اور خیر و بھلائی کی بات ہے۔
یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس کے دل میں کتابوں کا احترام ہوتا ہے اسی کو علم آتا ہے۔ ہاں، جس کے دل میں کتابوں کا ادب اور احترام ہوتا ہے اسی کو علم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے تم کتابوں کا خوب ادب کرو۔ ہاں، کتابوں کا خوب ادب کرو، کتابوں کو اونچی جگہ رکھو اور ان پر کوئی دوسری چیز ہرگز نہ رکھو۔ کتابوں کا ادب کریں گے اتنا اللہ ہمیں علم دے گا اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔